بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج میں آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مخاطب ہوں۔ میرے عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے براقات کا ظہور، جس طرح صبح صادق میں سورج نکلنے سے پہلے آسمان پر ایک سرخی نظر آتی ہے جو دنیا کو طلوع آفتاب کی بشارت دیتی ہے، اسی طرح جب آپ علیہ الصلاۃ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو تمام عالم میں بہت سے ایسے واقعات ظاہر کیے گئے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی بشارت ملتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ماہ ربیع اول میں اس سال ہوئی جس سال یمن کے بادشاہ نے ہاتھیوں کی فوج لے کر بیت اللہ پر چڑھائی کی تھی، اور اللہ رب العزت نے ان کو ابابیل پرندوں کے ذریعے، ایک چھوٹے سے پرندے کے ذریعے شکست دی تھی۔ اسی طرح ادھر ملک فارس کے کسریٰ کے محل میں زلزلہ آتا ہے جس سے اس کے 14 کنگرے گر جاتے ہیں۔ اور میرے عزیز دوستو، بیرسا وہ ملک فارس کا ایک دریا ہے جو خشک ہو جاتا ہے۔ فارس کے آتش کدے کی وہ آگ جو 1000 سال سے نہ بجھی تھی خود بخود سرد ہو جاتی ہے، اور یہ در حقیقت آتش پرستی اور ہر گمراہی کے خاتمے کا اعلان اور فارس اور روم کی سلطنتوں کے زوال کی طرف اشارہ ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ولادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے بطن سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ کو ان کے والد نے مدینہ سے کھجور لانے کا حکم دیا۔ اتفاقاً وہاں ان کی وفات ہو گئی اور والد کا سایہ پیدائش سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے اٹھ گیا۔ میرے عزیز دوستو، سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے دودھ پلایا، اور اس کے بعد چند روز کے لیے ابو لہب کی کنیز صہیبہ اور پھر حضرت حلیمہ کو یہ دولت نصیب ہوئی۔ عرب کی عام عادت تھی کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے قریب دیہات میں بھیج دیتے تھے تاکہ بچوں کی جسمانی صحت بھی اچھی ہو اور خالص عربی بھی سیکھ جائیں۔ اسی لیے گاؤں کی عورتیں اگر شہروں میں دودھ پیتے بچوں کو لینے آتی تھیں۔ اسی طرح حضرت حلیمہ بھی اسی سلسلے میں شہر آئی تھی۔ جب سرور کائنات رحمت للعالمین حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں آئے تو ان پر رحمتوں کی برسات شروع ہو گئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 2 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس لائے، مگر اس وقت مکہ میں طاعون کی وبا پھیل رہا تھا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دوبارہ اپنے ساتھ لے آئے۔ ایک دن جب آپ علیہ السلام اپنے رضاعی بھائی عبداللہ کے ساتھ بکریاں چرانے کو گئے تو ان کے رضاعی بھائی دوڑتے ہوئے گھر پہنچے اور اپنے باپ سے کہا کہ میرے قریشی بھائی کو 2 سفید کپڑے والوں نے پکڑ لیا ہے اور ان کا سینہ چاک کر دیا، میں ان کو وہیں چھوڑ آیا ہوں۔
جب حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر جنگل کی طرف دوڑتے تو دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہیں بیٹھے ہیں، مگر رنگ خوف سے زرد ہے۔ جب حضرت حلیمہ نے پوچھا تو فرمایا، دو شخص سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے اور میرا سینہ چاک کر کے اس میں سے کچھ ڈھونڈ کر نکالا، معلوم نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کاہن کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی چلانا شروع کر دیا کہ اے اہل عرب، اس لڑکے کو قتل کر دو، اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو یاد رکھو تمہارے دین کو مٹا دے گا۔ حضرت حلیمہ یہ سن کر گھبرا گئی اور اس بدبخت کے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچا اور کہا، دیوانہ ہو گیا ہے، تجھے اپنا علاج کروانا چاہیے۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ پریشان ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ ان کی والدہ کے سپرد کر دیا۔